باره اشک چشمام نم نم، رو دوشم کول باری از غم. میبینم هر کیو این روزا داره آماده میشه کم کم، سختی راحت میشه تو این راه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین اکرام، آپ کی خدمت میں اربعین حسینی کی گیدرنگ، اجتماع، اس کے عالمی فائدے، عالمی اثرات کا موضوع لے کر حاضر ہوں کہ یہ اربعین حسینی کے موقع پر یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے، جو اجتماع ہوتا ہے، اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، مشی کر کے کربلا جاتے ہیں، پاپیادہ کربلا لبیک کہتے ہوئے کربلا جاتے ہیں، واکنگ کرتے ہوئے کربلا جاتے ہیں، کربلا میں اکٹھا ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کی بے مثال تعداد ہے، بے مثال اجتماع ہے۔ لیکن اس اجتماع کا کیا عالمی فائدہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے، اور اس کے کیا اثرات دنیا پر ظاہر ہوتے ہیں؟ تو بہت سے مقاصد ہیں، بہت سے کچھ چھوٹے کچھ بڑے، ان میں سے خاص اور کچھ چند ایک مقصد، کچھ فائدے اور کچھ اثرات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے یہ گیدرنگ اربعین حسینی کی مناسبت پہ ہونے والی گیدرنگ، ہونے والی اجتماع کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ حسینی اتحاد کا عالمی مرکز ہے۔ یعنی حسینی اتحاد کا عالمی مرکز ہے، خود اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے۔ اپنوں کے لیے جمع ہو کر، اپنوں کے لیے جمع ہونے کے بعد اپنوں کو حسینی اتحاد کی تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ یعنی اس مرکز پر اپنوں کو جمع ہو کر اتحاد حسینی کی تہذیب سکھائی جاتی ہے، اور غیروں کو اتحاد حسینی کا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ اتحاد حسینی کسے کہتے ہیں، اس کا جلوہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں۔ لہٰذا کیونکہ یہاں آنے والا مختلف ملک کا ہوتا ہے، مختلف سرزمین کا ہوتا ہے، مختلف خاندان کا ہوتا ہے، مختلف قبیلے کا ہوتا ہے، مختلف نسب اور حسب اور نسب کا ہوتا ہے، مختلف رنگ و روپ کا ہوتا ہے، کوئی اجمی ہوتا ہے، کوئی عربی ہوتا ہے، مختلف شناخت اور پہچان کا آدمی ہوتا ہے، کوئی ایران کا ہوتا ہے، ایران سے آتا ہے، ایرانی ہوتا ہے، کوئی عراق کا ہوتا ہے، کوئی ہندوستان سے آتا ہے، ہندوستانی ہوتا ہے، کوئی پاکستان سے آتا ہے، پاکستانی ہوتا ہے، یا دوسرے سرزمین سے آتا ہے، عرب، عجم۔ تو مختلف قبیلے، خاندان سے جمع ہونے والا آدمی گویا اپنی پہچان لے کر اس مقام پہ حاضر ہوتا ہے۔ عرب اپنی پہچان لے کر آتا ہے کہ میں عربی ہوں، ایرانی اپنی پہچان لے کر آتا ہے کہ میں ایرانی ہوں، ہندوستانی اپنی پہچان لے کر آتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، پاکستانی اپنی پہچان لے کر آتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، دوسرے سرزمین اور ملک کے لوگ اپنی پہچان لے کر آتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، عرب آتا ہے اپنی پہچان لے کر میں عرب ہوں، عجم اپنی پہچان لے کر آتا ہے میں عجم ہوں۔ مختلف تہذیب، مختلف زبان کے لوگ اپنی اپنی پہچان لے کر آتے ہیں، اور یہ اعجاز، یہ کارنامہ ہے حسینی مشن کا کہ یہ مختلف پہچان لے کر آنے والے حسینیوں کو ایک عالمی اور قومی پہچان میں بدل دیتے ہیں۔ اب ہندوستان کا آنے والا ہندوستانی نہیں ہے، اب ایران کا آنے والا ایرانی نہیں ہے، پاکستان کا آنے والا پاکستانی نہیں ہے، عراقی نہیں ہے۔ جو اس بزم بارگاہ امام حسین میں آ گیا، اب وہ نہ عراقی ہے، نہ ایرانی ہے، نہ ہندوستانی ہے، نہ پاکستانی ہے، نہ کسی اور سرزمین کا ہے۔ ہر آنے والا حسینی ہے، جس کے لب پہ لبیک یا حسین ہے، وہ کسی مسلک کا نہیں ہے، کسی مذہب کا نہیں ہے، کسی قبیلے کا نہیں ہے، کسی سرزمین کا نہیں ہے، کسی ملک کا نہیں ہے۔ اب مملکت حسینی کا، اس حسینی کا وہ ہو گیا ہے، ہر جس کے زبان پر لبیک یا حسین ہے، اب وہ حسینی ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح انصار امام حسین
کسی ایک خاندان سے نہیں تعلق، ان کا تعلق کسی ایک خاندان سے نہیں ہے، کسی ایک قبیلے سے نہیں ہے، کسی ایک مذہب سے، ایک دین سے نہیں ہے، ایک سرزمین سے نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی کوفے کا رہنے والا ہے، کوئی بصرے کا رہنے والا ہے، کوئی مکہ مدینہ کا رہنے والا ہے، اس میں کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے۔ لیکن جب یہ سب کے سب یعنی اپنی پہچان لے کر آئے، کوئی مکی ہے، کوئی مدنی ہے، کوئی کوفی ہے، کوئی بصری ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، یہ سارے اپنی پہچان، اپنے قبیلے کی پہچان، اپنے خاندان کی پہچان لے کر جب بارگاہ امام حسین میں حاضر ہوئے تو نہ کوئی مکی رہا، نہ کوئی مدنی رہا، نہ کوئی کوفی رہا، نہ کوئی بصری رہا، نہ کوئی آقا رہا، نہ کوئی غلام رہا، سب کی سب حسینی ہو گئے۔ سب کی پہچان ایک یعنی ان انفرادی پہچان کو، اس خصوصی پہچان کو امام حسین نے ایک قومی پہچان میں بدل دیا، ایک عالمی پہچان میں بدل دیا۔ انفرادی پہچان لے کر آؤ تم، قومی پہچان ہم دے دیں گے۔ لہٰذا اس میزان کو انصار امام حسین نے قائم کیا۔ مختلف قبیلے، مختلف سرزمین سے آنے والے آقا اور غلام سب حسینی کہلائے، اور ان کی زبان پہ ایک نعرہ تھا، نوالی من والا کا، اے فرزند رسول جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، کسی سرزمین کا ہو، کسی خاندان و قبیلے کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی تہذیب کا ہو۔ والی کا، والی من، نوالی من والا کا، جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، نوادی من آدا کا، جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، کوئی بھی ہو، کہیں کبھی ہو۔ تو بس اربعین حسینی کی یہ گیدرنگ کا ایک مقصد یہ ہے کہ حسینی اتحاد حسینی کا بہترین مرکز ہے، اپنوں کے لیے تہذیب سکھانے کا مرکز ہے، غیروں کو حسینی اتحاد کا جلوہ دکھانے کا مرکز ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا اثر یہ ہے کہ جب دنیا اتنے بڑے اجتماع کو دیکھتی ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حسین، امام حسین اور حسینیت کی پہچان کا ذریعہ ہے، مرکز ہے۔ جب دنیا اربعین امام حسینی کی مناسبت سے اتنا بڑا اجتماع، اتنی بڑی گیدرنگ کربلا میں دیکھتی ہے، جو بے مثال گیدرنگ ہے، جو دوسرے جگہ دیکھنے کو نہیں ملتی، تو دنیا مجبور ہو جاتی آخر یہ حسین کون ہے۔ ورنہ بڑا سے بڑا لیڈر، بڑا سے بڑا نیتا، بڑا سے بڑا قائد مجمع کو جمع کرے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دے، آمد و رفت کا بہترین انتظام کرے، رہنے کھانے پینے کا بہترین انتظام کرے، اس کے باوجود اتنا بڑا مجمع جمع نہیں کر سکتا، اس کیفیت کا، اس عزم و ارادے کا مجمع جمع نہیں ہو پاتا۔ لیکن حسین، یہ کون شخص ہے حسین؟ یہ حسین کون ہے جس کے نام پر لوگ اتنی تعداد میں اس کیفیت کے ساتھ، اس عزم و ارادے کے ساتھ، وفاداری اور فداکاری کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں؟ یہ حسین کون ہے؟ دنیا سوچنے پر، پڑھنے پر، تحقیق کرنے پر مجبور ہوگی۔ یہ کون حسین ہے جو زندہ بھی نہیں ہے، 1400 سال پہلے شہادت کی آغوش میں حیات جاودانی پا کر سو گیا ہے، لیکن آج بھی اس کی آواز استغاثہ میں اتنی تاثیر ہے کہ پوری دنیا سے، ہر سرزمین سے، مختلف تہذیب، مختلف زبان کے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ حسین ہے کون جس کی آواز میں، جس کے مسلک میں، جس کی تہذیب میں، جس کے استغاثے میں اتنی آواز ہے، اتنا وزن ہے؟ لہٰذا دنیا امام حسین کو پہچاننے، انہیں پڑھنے پر مجبور ہوگی۔ تیسرا فائدہ، جب اتنا بڑا اجتماع دنیا اور دنیا کا میڈیا دیکھے گا، دنیا کا میڈیا اتنا بڑا اجتماع، اتنی بڑی گیدرنگ کربلا میں دکھلائے گی، تو دنیا سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی آخر یہ کون سی قوم ہے جو دیوانہ وار، عاشقانہ وار لبیک یا حسین کہہ کے کربلا چلی آ رہی ہے۔ اس قوم کے دل میں، اس قوم کے سینے میں کس نے یہ جذبہ رکھا ہے، کس نے یہ حوصلہ رکھا ہے کہ 1400 سال پرانے رہبر، 1400 سال پرانے رہبر کی
क़यादत में, उसकी बारगाह में इस अज़्म और हौसले के साथ आ रही है। आखिर ये कौम है कौन, इसको सिखाने वाला कौन है, इसके सीने में अज़्म और इरादे का दर्स किसने दिया है, किसने इनसे मोहब्बत डाली है। दुनिया मजबूर हो जाएगी शीयत और शीयत के मकसद उनकी तालीमात को समझने, पढ़ने और जानने पर। चौथा फ़ायदा, जब इतनी बड़ी इज्तिमा को, इतनी बड़ी गैदरिंग को दुनिया देखेगी, मीडिया दिखाएगी, तो दुनिया मजबूर होगी। आखिर इतनी बड़ी कौम इतने नज़्म के साथ, इतनी तहज़ीब के साथ, इतने सलीक़े के साथ इस मौके पे जमा होती है, न कोई नज़्म बाकी रहता, कोई अफरा तफरी होती है, कोई परेशानी नहीं होती, कोई हादसा नहीं होता। आखिर इनकी रहबरी करने वाले कौन है, इनकी सरपरस्ती करने वाले कौन है, कौन इनको गाइडलाइन दे रहा है, कौन इनकी हिदायत कर रहा है, कौन इनको समझा रहा है, कौन इनके अंदर नज़्म ज़ब्त दे रहा है। इस चीज़ को जब मालूम करने जाएगी दुनिया, तो मर्जियत और मर्जियत के निज़ाम, रहबरी और रहबरियत के निज़ाम को दुनिया नज़दीक से देखेगी और उसको समझेगी, उसके वज़न को समझेगी। मर्जियत का वज़न क्या है, मर्जियत का वज़न क्या है, उसके निज़ाम की अहमियत क्या है। और हम जहाँ इस गैदरिंग से हम अपने अक़ीदत का इजहार करते हैं, वहीं करबला में मर्जियत के निज़ाम, रहबरी और रहबरी के निज़ाम को दुनिया के सामने पेश करते हैं कि जैसा हिदायत, रहबरी, क़यादत का निज़ाम हमारे पास है, दुनिया के किसी के पास नहीं है। एक आवाज़ पे हम उठ जाते हैं, एक आवाज़ पे बैठ जाते हैं, तो दुनिया देखने और सोचने और समझने पर मजबूर होती है कि जब ये नियाबत का आलम ये है, नियाबत का आलम ये है, तो असल इमामत का क्या आलम होगा। नियाबत की आवाज़ पर, एक नहीब सी आवाज़ पर इतना मजमा आ जाता है, इतने सलीके से होते हैं, इतनी वफ़ादारी और फ़िदाकारी है। तो अगर रिसालत आ जाएगी तो क्या अज़्म होगा, क्या वफ़ादारी होगी, क्या फ़िदाकारी होगी। और पाँचवा इसका पाँचवा मकसद, पाँचवा फ़ायदा, पाँचवा असर ये है कि दुनिया हुसैनी मेहमान नवाज़ी की, दुनिया में हुसैनी मेहमान नवाज़ी की मिसाल कायम कर दी जाए। दुनिया देख ले कैसे मेहमान नवाज़ी होती है, हुसैनी मेहमान नवाज़ी कैसी होती है, हुसैनी मेज़बान कैसे होते हैं, हुसैनी मेहमानों की खातिर कैसे करते हैं, किस तरह से मेहमानों की खातिर करते हैं, किस तरह खिदमत करते हैं। और लिहाजा ये हमारी गैदरिंग, ये इज्तिमा अरबईन में पूरी दुनिया को हुसैनी मेहमान नवाज़ी का जलवा दिखाता है। वहाँ लोग आते हैं, छोटी से छोटी, आप देखें छोटी सी रैली होती है, थोड़ा सा इज्तिमा हो जाता है, सियासी गैर सियासी, दीनी गैर सियासी, आप देखें नज़्म ज़ब्त बाकी नहीं रहता, खाने पीने का सही इंतज़ाम नहीं रहता, अफरा तफरी रहती है, कोई की नफसी नफसा का आलम रहता है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता, चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, रोटी खाने पीने की चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। आप मुख्तलिफ़ मकामात पर देखते हैं। लेकिन अरबईन ऐसी मेहमान नवाज़ी का ऐसा जलवा है कि जहाँ इतने लोग जमा हो जाते हैं, न किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ना तो दूर की बात है, कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ फ्री हो जाती है। लोग दूसरों के ऊपर, मेहमान के ऊपर, ज़ाहिर इमाम हुसैन के ऊपर लुटने के लिए, अपने आप को, अपने माल को लुटाने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी हर तरह से मेहमान नवाज़ी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये जलवा अरबईन के मौके पे मिलता है। दुनिया देख ले हुसैनी मेहमान नवाज़ी किसे कहते हैं। और छठा फ़ायदा, कौम में जज्बे शहादत की तहज़ीब को ज़िंदा करना। यहाँ पे सिर्फ मकसद ज़ियारत नहीं होता, ज़ियारत इमाम हुसैन की ज़ियारत की और चले गए, और शायद ज़ियारत का भी मकसद यही है कि शहीद के नज़दीक आओ, शहदा के नज़दीक आओ, शहादत का जज्बा अपने अंदर लेकर जाओ और हमेशा शहादत के लिए तैयार हो, शहादत की तमन्ना रखना। लिहाजा अरबईन का एक मकसद ये है, गैदरिंग का एक मकसद ये है, एक फ़ायदा ये है कि हुसैनी जाबाज़ में शहादत की तहज़ीब को ज़िंदा करना। और यही मकसद दीगर ज़ियारतों का भी है कि जितना इंसान शहीद के नज़दीक आएगा, शहदा के नज़दीक आएगा, उसके अंदर शहादत का जज्बा ज़िंदा होगा और अपने आप को शहादत के लिए आमादा करेगा। लिहाजा जब इस गैदरिंग पर, जब इस इज्तिमा में लोग जाते हैं तो शहादत का जज्बा लेकर जाते हैं, और वहाँ से आते हैं तो शहादत का जज्बा लेकर आते हैं। और ये नारा,
یہ شعر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، زائرانو آمادہ باشید کربلا در انتظار ہے، اے زائرین کربلا آمادہ ہو جاؤ، کربلا تمہارے انتظار میں ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہیں بلا رہی ہے۔ یا کی زیارت یا شہادت، ہر کی باشد افتخار ہے، یا تو ہمیں شہادت نصیب ہوگی، یا تو ہمیں زیارت نصیب ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی، لیکن جو بھی ملے گا وہ ہمارے لیے پراؤڈ ہے، ہمارے لیے افتخار ہے۔ تو ایک مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر سے حسینی منچلے آئیں اور دارگاہ امام حسین سے شہادت کی تہذیب اور شہادت کا ولولہ اور جذبہ لے کر چلے جائیں کہ جب بھی دین پر وقت آئے تو امام حسین اور انصار امام حسین کی طرح اپنے آپ کو دین پر فدا کر دے۔ آٹھواں فائدہ اور آٹھواں اثر یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہر فرقہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، بغض رکھے، نفرت کرے، وہ اسلام سے خارج ہے، لیکن کوئی اظہار محبت نہیں کرتا۔ ہم اتنی بڑی گیدرنگ کر کے بتلاتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، ان سے وفاداری بھی کرتے ہیں اور فداکاری کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ یہ جان بھی انہی کی ہے، یہ مال بھی انہی کی ہے، انہی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، لبیک یا حسین کہہ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے دعویٰ محبت بھی کیا ہے تو اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اظہار دعویٰ محبت کو اظہار محبت چاہیے۔ آٹھواں فائدہ اور اس کے اثرات یہ ہے کہ جب مشی کرتا ہوا، یہ واکنگ کرتا ہوا پاپیادہ زائر امام حسین ہر گام اپنے آپ کو نصرت امام حسین کے لیے تیار کرتا ہوا، ہر گام پہ احساس کربلا والوں کا احساس جگاتا ہوا، ہر آن انصار امام حسین کی سیرت کو نظر میں رکھ کر لبیک یا حسین کہتا ہوا اپنے کو تیار کرتا ہوا جب کربلا پہنچتا ہے، گنبد حسینی کی جانب رخ کرنے کے بعد گویا بروز اربعین زیارت اربعین پڑھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیارت اربعین نہیں ہے، بلکہ اپنی آمادگی کا اعلان کرتا ہے، اے حسین، اے مقصد حسین، اے مشن حسین، اے پردہ غیب میں رہنے والے وارث حسین، میں انصار امام حسین کی طرح اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہوں، تیار کر چکا ہوں۔ یہ میری زیارت نہیں ہے، یہ میری آمادگی کا اعلان ہے، اپنے آمادگی کا اعلان ہے، اور کہتا ہے اے وارث حسین، پردہ غیبت سے چلے آئیے، میں حاضر ہوں، میرے تمام اتنا بڑا اجتماع آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اور اس حدیث کا مصداق بنتے ہیں، چنانچہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد الحسین قتل بکربلا غریبا فریدا وحیدا عطشانا من نصرہ نصرنی، حسین غربت میں شہید کر دیے جائیں گے، جو حسین کی مدد کرے گا گویا میری مدد کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں من نصرہ نصر ولد الحجہ، گویا جو حسین کی مدد کرے گا، نصرت کرے گا، گویا حضرت حجت کی مدد کرے گا۔ تو بس بنام کربلا آمادہ ہو کر حضرت حجت سے اپنی آمادگی کا اعلان کرتا ہے اور زیارت اربعین پڑھ کے اس بات کا ثبوت دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔